ڈاکٹر صاحب آپ نے بیوروکریسی کو ٹریننگ کیا ہے. اب آپ یہ جو آپ کی کراپ ہے جو بیوروکریٹس ہیں ڈفرنٹ ایرا کے اندر جو ہے نا وہ آئے ہوں گے, چونکہ آپ نے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے ٹریننگ دی ہے بیوروکریٹ کو. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ فیلڈ کے اندر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزائر امپیکٹ دے رہی ہے؟ جی ہاں, وہ ڈیزائرڈ امپیکٹ اس لحاظ سے دے رہی ہے کہ وہ باتیں جو ہم اچھی کرتے ہیں وہ ان کے ذہن میں رہتی ہیں, اور اگر وہ پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے نہ بھی کر پائیں تو ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ باتیں ہوتی ہیں. مثلا میں نے ایک حدیث ایک ٹریننگ پروگرام میں سنائی اپنے شرکائے کورس کو, اور میں نے کہا کہ جو 10 یا 10 سے زیادہ افراد پر حاکم ہے یا انچارج ہے وہ قیامت کے روز اس طرح میدان حشر میں نظر آئے گا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ یوں بندھے ہوں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ وہ ایک ملامت زدہ آدمی ہے. اگر آپ نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہوگا ان 10 آدمیوں سے تو وہ آپ کے ہاتھ کھل جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ آپ باعزت باوقار ثابت ہوئے, آپ پر جرم ثابت نہیں ہوا. تو یہ حدیث میں نے پڑھ کے سنائی تو اس کے کچھ سال کے بعد ایک انکم ٹیکس کمشنر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ علیحدگی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے جو دوست میرے ساتھی میرے بیٹھے تھے میرے پاس, وہ اٹھ کر چلے گئے اور ان کو پرائیویسی کا موقع مل گیا. کہنے لگے آپ کی اس حدیث کو سن کر سب کے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے, لیکن میں بہت ہی زیادہ ڈرا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں. تو میں آپ کو یہ خبر سنانے آیا ہوں کہ میں نے ناجائز طریقے سے رشوت لینا یا کوئی فائدہ حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا کہ آپ میرے سارے کیریئر کا ماحصل ہیں, شاید مجھے اس سے بخشش مل جائے کہ آپ جیسے اتنے بڑے آدمی نے اس کو. اب یہ ہے کہ جو کچھ میں کہتا تھا وہ عمل کرنا ان کے لیے اس میں ممکن نہیں ہوتا تھا, لیکن جب وہ بیک آف مائنڈ میں ایک چیز چلی جاتی ہے انسان موقع ملتا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اکثر آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, چونکہ یہ اکثر یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ یہ سرمنس ہمارے سامنے بتا دیتے ہیں, واز کر دیتے ہیں, مگر اس کا جو گیپ ہے بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں اس میں ایک برج بنانے کی کوشش کروں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں یہ آپ کو اپنی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کوشش کریں جس قدر اس پر عمل ہو سکے آپ کریں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا, چونکہ 2 چیزوں میں تو ہم اضافہ کر چکے تھے, نالج اور سکلز میں. کم از کم وہ اچھے پروفیشنل تو بن گئے. اب رہا رویے کی بات, تو یہ بڑی ایک سبجیکٹو بات ہے, کسی کو اپنی آخرت سے ڈر لگتا ہے, کسی کو نہیں لگتا. تو اس لیے جنہیں آخرت سے ڈر لگتا ہے وہ اس پر اور زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کام ہمیشہ ہاتھ پیر بچا کے کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت آپ مشکل میں آئیں گے تو آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا. اور ویسے بھی دفتر میں میرا یہ آپ کال سمجھیے یا جو بھی کہ دفتر میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے. جب کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس وقت اس کا امتحان سامنے آ جاتا ہے. مثلا ہمارے ماحول میں اسکالرشپ آیا اور 2 افراد کی ایک جیسی کوالیفیکیشن اور حق بنتا ہے. اب وہ دونوں جانا چاہتے ہیں اور کون اس میں قربانی کرے کون کیا کرے, اس میں ان کی جتنی گہری دوستی بھی ہو وہ اس پہ کمی آ جاتی ہے, کیونکہ ایک ہی جانے میں کامیاب ہوگا ظاہر ہے, اور پھر وہ
रिश्ता दोस्ती, चाहे वो कितनी फैमिली टर्म्स क्यों ना हो, वो ख़राब हो जाती है। तो दफ्तर में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, और जब मुसीबत में आते हैं तब तो हज़रत अली करमल्ला वजहू ने फरमाया कि मुसीबत में परेशान होना उससे बड़ी मुसीबत है। तो बहरहाल ये सोचना चाहिए कि जब हम पे कोई आजमाइश या मुसीबत आएगी तो हमारी मदद कोई नहीं करेगा, लिहाजा अपने हाथ पैर बचा करके तो काम करें। तो इस लिहाज से जो ट्रेनिंग है उसका यकीनन फ़ायदा होता है, इसलिए कि हम उसमें इस तरह भी करते थे कि ग्रुप्स बना लेते थे। मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स का एक ग्रुप बना लिया, उसको एक फैकल्टी मेंबर देख रहा है। इस तरह डीएमजी को हमने एक ग्रुप बना दिया, वो उसको देख रहा। तो अपने अपने प्रॉब्लम वो डिस्कस करते थे, वहाँ पे वो बताते थे, और फैकल्टी मेंबर्स जो है उनको उसका हल बताते थे या आपकी बात से मैं दो बातें निकालना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा वो किसी को बोला कि जब आप मुसीबत में होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए आजमाइश होती है, तो एक्चुअली लोगों का ज़र्फ जो है वो सामने आता है, और जब आप खुशहाली में होते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं कि आपका करैक्टर कहाँ खड़ा है। दूसरा बात की आपने जी आखिरत की, हम एज ए मुसलमान सारे बिलीव करते हैं एक दिन मरना है। मौत की तरफ जो है मेरा अपना नज़रिया जो है, मेरे नज़दीक ये है कि आप बंदा जो है हर लम्हे वो मौत मर रहा है, हर लम्हे वो मर रहा है, हर जो लम्हा गुजर रहा है वो लम्हा जा रहा है। आप उसको चेंज, मौत ये है कि आप कुछ चेंज बदल नहीं सकते, तो हर गुजरा हुआ वक्त जो है आपकी मौत है, ठीक है, और हर लम्हे के साथ आप अपनी मौत के उस पेपर पे दस्तखत कर रहे हैं कि वो लम्हा आपने कैसे गुजारा है। और तीसरी बात यह है कि वो जो लम्हा है जो गुजर जाता है उसके अंदर आप जो भी अमाल करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ, मैं जब भी कोई काम करता हूँ मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि शाबाश नजम बहुत अच्छा काम करो, यार रुक जाओ नजम ये अच्छा काम नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। तो इंसान के अंदर का जो इंसान है वो बड़ा नेचर के ऊपर बना हुआ, वो हमेशा आपको सच्चाई की तालीम देता है और आपको वार्न करता रहता है।